أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 13ویں پارے کو دیکھیں گے. اس میں سے جو آج آپ کے لیے آیات منتخب کی گئی ہیں وہ تینوں مختلف صورتوں میں سے سلیکٹ کیا گیا ہے، اور دو بہت بڑے ٹاپکس ذکر اور شکر. آج انشاءاللہ تعالی ان کو بہت مختصر سا دیکھیں گے. قرآن مجید ہمیں ذکر کے بارے میں بھی سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور شکر کے بارے میں بھی. ان دونوں چیزوں کی، باتوں کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، قرآن اور سنت میں. یہ ایک مختصر سی کلاس میں ان کو کور کرنا یہ تقریباً یہ ناممکن ہے، اور یہ اتنی ڈیپتھ ہے ان ٹاپکس میں. ان کو مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے ان کو بیان کیا، کئی انداز سے ان کی اقسام بیان کی، مختلف طریقے سے. ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر اور شکر کو مختلف انداز سے دیکھا، پہچانا، محسوس کیا، ایکسپیرئنس کیا اور شیئر کیا. میں بالکل بگنرز کے لیول پہ آج آپ سے بات کروں گی. میں پھر بتا دوں کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں جو اپنے اندر بہت وسعت اور گہرائی رکھتے ہیں. ایون یہ آیات مبارکہ بھی ایسی ہیں کہ ان کو کئی کئی طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا مقصد یہاں پہ میں کوئی تفسیر بہت ڈیٹیل سے بیان کرنا نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو جو بالکل بگنرز ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے جڑنے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ قرآن مجید، قرآن حکیم ذکر اور شکر کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ کتنی بڑی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں. ان کو آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دو آیات میں ان دو ٹاپکس کو کور کریں گے. تو پھر ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے یہاں پر سورہ یوسف آتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 86 سلیکٹ کی ہے، لیکن اسے میں آخر میں رکھوں گی. اور اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی کہ اس آیت کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اس میں اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد، جس طرح وہ انہیں جو بھی سچویشن چل رہی ہے، میں وہ تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ اس نیریو میں اس آیت کا کیا مطلب ہوگا. لیکن ہم نے اس آیت سے سمپل سے لیول پہ دیکھیں، بہت زیادہ ابھی جب کوئی بگنر کو ہم قرآن مجید سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو اس کے پہلے ہی ملاقات میں یا پہلے ہی لیول پہ کوئی ایسی ڈیپتھ والی، وسعت والی باتیں بعض دفعہ ہر ایک کی سمجھ سے باہر ہو سکتی ہیں. تو سمپل، سادہ سیکھنے کی باتیں. تو اس آیت کو جو ہم نے سلیکٹ کیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86، جس کو ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے آتی ہے، لیکن اس کو ہم آج آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں ڈیلی بیسس پر ہم ایک چیز ایکسپیرئنس کرتے ہیں. کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. یہ سب مختلف تھوڑی سی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، ہمارے دل کی کیفیات ہیں. تو ایک طرف آج ہم ایک آیت ایسی دیکھیں گے کہ دل کی کچھ بھی کیفیات ہوں، دل کی کوئی بھی بیماریاں ہوں، دل کی کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی اس کا کہہ لیں آپ، جو بھی اس کی حالت ہے، تو وہ ذکر سے ہی اسے سکون ملتا ہے. ایک آیت یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی سے ابتدا کریں گے. وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28، وہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جس میں شکر کا دیکھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی دوسرے نمبر پہ. اور یہ آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86، اس کو میں آخر میں رکھوں گی. کہ پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ دلوں کو سکون بھی اس سے ملتا ہے، اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. لیکن جب تک
فرض کریں یہ سچویشن کوئی چل رہی ہے، کوئی بے چینی بے قراری کی اچانک سے آ گئی ہے، یہ مستقل کوئی چل رہی ہے، تو قرآن مجید سے بھی جڑے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، وہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا کسی حال میں بھی۔ لیکن اس کا انداز کیا ہوگا، یہ قرآن مجید سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سنت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، بہت خوبصورت، کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آیت مبارکہ پہ جائیں گے نا تو تب میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ، جو قرآن مجید ہمیں آج اور کیا کچھ سکھا رہا ہے، اس میں سے چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنے آئی ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی سب سے پہلی آیت پر۔ یہ ہے، یہ سورہ رعد اور آیت نمبر 13، آیت نمبر 28، 13واں تو سورہ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ، جان لو، سن لو، یاد رکھو، خبردار، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دل اطمینان پاتے ہیں، پایا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت مشہور آیت، کئی بار ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ میں مختصر سا آپ لوگوں سے ذکر کے بارے میں آج بات کرنا چاہوں گی، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ذکر میں بہت تفصیلات ہیں، بہت کچھ اس میں شامل ہے، لیکن میں انتہائی مختصر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت مبارکہ کی اگر ہم بات کریں تو اس آیت مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے مطابق بھی اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوگا اس کا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ ان کے دل، اس وقت کی بھی بات ہے اب بھی، جو بھی ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ان کو اطمینان ملتا ہے، کسی انسان کی بات سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو صحیح تسلی ملتی ہے اور پھر ہدایت ملتی ہے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اس سے کسی بھی انسان کا کلام، کسی انسان کی بات نہ اس طرح سے آپ کے دل پہ مرہم رکھ سکتی ہے، نہ تسلی دے سکتی ہے، نہ ہدایت کا باعث بن سکتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو یہ تو ہے اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں، سمپل سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ایسے ہی۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا عام انداز میں، سادہ انداز میں، ڈیلی بیسس پہ جو یوز ہوتا ہے، میں وہ چاہوں گی کہ ہم اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کا اگر میں ایگزیکٹ معنی آپ سے شیئر کروں تو اس کے ایگزیکٹ لغوی معنی ڈکشنری میں اس کے بہت سے معنی ملیں گے۔ آپ بس دو باتیں یاد رکھ لیں۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، باقی کسی کو یاد دلانا، اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے، بس دو یاد رکھ لیں۔ یاد کرنا اور یاد رکھنا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو میں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یاد کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں ذکر کر رہی ہوں، ہم سب ذکر کر رہے ہیں، یہ میں یاد کر رہی ہوں۔ اب کلاس ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے کے بعد، اب اگلی کلاس تک کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، یاد کیا بھی اور یاد رکھا بھی، دونوں لے کے چلنے ہیں۔ یاد کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کر سکتی ہوں، میں دل سے، زبان سے، عمل سے میں وہ بھی کر سکتی ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ ہے کہ میں بھولوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، میں کون ہوں، اللہ تعالیٰ کی غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میں حلال، حرام، صحیح، غلط، میں کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولوں نہ، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نہ بھولوں، میں یاد رکھوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اطاعت کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، کچھ بھی کرنے لگوں، کچھ بھی کہنے لگوں، مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ میں اکیلی ہوں تو بھی، میں مجلس میں ہوں تو بھی مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ میں سو رہی ہوں، سوتے ہوئے ٹھیک ہے انسان غافل ہوتا ہے، بیچ میں آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے ہوئے صبح سے لے کے رات تک مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، حلال حرام کا فرق یاد رکھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب 1 گھنٹے کی کلاس میں ذکر کر کے چلی جاؤں
آپ بھی ذکر سن کے چلی جائیں، اس کے بعد ہم یاد رکھیں ہی نہ، تو پھر ذکر پورا تو نہ ہوا نا، ذکر کا آدھا پارٹ ہم نے کیا، آدھا نہیں کیا ہم نے. تو یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا کسی لمحے. مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے. اس کا دل ضروری نہیں ہے کہ وہ تسبیح کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. اس کا دل بس اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. وہ فکر میں رہتا ہے کیا پسند ہے میرے اللہ کو، کیا ناپسند ہے. وہ کوئی وقت ضائع کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کچھ ایسا گزاروں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا جڑ جائے. جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے گا، وہی وقت صحیح ہے. کچھ ہم نے کسی حد تک اس کا حق ادا ہوگا، باقی سب وقت کا ضیاع ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ گزارتے ہیں وہ بھی وقت ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہی ہوں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو میں نے وقت دینا ہے، اپنے شوہر کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، اپنے بزرگوں کو وقت دینا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اگر میں کروں گی تو یہ بھی میں نے اللہ کو یاد رکھا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، بہت کچھ ہے اس میں. کئی مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں دیکھیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. یہ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ اگر کوئی بات کہیں تو ایک الگ بات ہے. باقی ہر انسان کو قرآن اور حدیث کی مختلف طرح سے سمجھ آئے گی، وہ مختلف طرح سے پرسیو کرے گا، مختلف طرح سے لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم ذکر دیکھ رہے ہیں. ذکر کو بہت لوگوں نے بہت طرح سے جاننا اور ایکسپلین کیا. اچھا، پھر ذکر کی اقسام میں بعد میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ذکر کتنی طرح کا ہوتا ہے. ابھی آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ذکر کرنا کیا ہے، اور ذکر میں ان کی یاد کرنا کیسے ہے اور یاد رکھنا کیسے ہے. ایک ہی چیزیں ہیں، ساری ملتی جلتی ہیں. اب آپ جب اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں تو وہ یاد کرنے والا انداز بھی ہو سکتا ہے، وہ تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں جو میں ابھی آپ سے یہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو میں یہ ذکر کی اقسام شیئر کروں گی جو یاد کرنے میں ہے، زبان سے، دل سے، جسم کے اعضاء سے جو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی صورت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، کرتے رہنا ہے. بس کوئی بہانہ ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا، صبح سے لے کے رات تک. کبھی ان تسبیحات کی صورت میں، کبھی احکامات کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی بس کچھ کر رہی ہیں آپ، کچن میں بھی کام کر رہی ہیں، تو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طرح سے، زبان سے نہیں تو یہ پتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگے گی، میں اپنی فیملی کے لیے اگر بناؤں گی. اب ٹائم ضائع نہیں کرنا اب آپ نے کچن میں. یہ نہیں ہے کہ اب آپ 12 گھنٹے کچن میں گزار رہی ہیں اور آپ سوچ یہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے. اب یہ تو وقت کا ضیاع ہو گیا نا. ایک سمجھدار عورت ایک کام 1 گھنٹے میں بھی کر سکتی ہے، 2 گھنٹے میں بھی کچن میں کر سکتی ہے. وہی ایک عورت 12 گھنٹے گزار رہی ہے. تو یہ پھر وقت کا ضیاع ہو جائے گا. اس میں پھر حکمت شامل ہوگی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے، بندوں کو. جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کریں گے نا تو بندے خود ہی راضی ہوتے جائیں گے. اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیجئے. جب آپ بندوں کو راضی کرنے نکلیں گے کوئی بھی نہیں راضی ہوگا. نہ بندے راضی ہونے ہیں، نہ رب راضی ہونا ہے. تو رب راضی کریں، بندے خود ہی راضی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا، رب راضی تے جگ راضی. بس یہ ایک فارمولا ہے، اس کو سمجھ لیں، اس کو پلو سے باندھ لیں، پلے سے باندھ لیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ڈائریکشن سے کوئی کام کر رہے ہیں نا، آپ سوچیں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا. آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میں ایک فرض ادا کر رہی ہوں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گی تو ہر چیز ذکر بن جائے گی، ہر چیز عبادت بن جائے گی. ٹھیک ہے. بہت پیارا ہے ذکر کا ٹاپک. اسے ہر ایک نے اپنے انداز سے جانا، اپنے انداز سے ہر ایک نے سامنے رکھا اور رکھ رہے ہیں مختلف لوگ مختلف طریقے سے. کوئی آپ کو اچھا، پھر ذکر میں بتا دوں بہت کچھ شامل ہے. اب اس کی اقسام میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں سارا کچھ شامل میں نے ان کی ایک سلائیڈ میں کتنا کہا سکتا ہے. ذکر میں نماز بھی ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے. پھر یہ بہت کچھ ہے اس میں، اب دیکھ لیتے ہیں، موٹا موٹا سا دیکھ لیتے ہیں. جو ذکر کی 3 اقسام ہے، شکر کی بھی یہی ہیں. آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا آج کا ٹاپک انشاءاللہ تعالی. یہ زبان سے ذکر، دل سے ذکر، اور جسم کے اعضاء کے ساتھ ذکر. زبان سے آپ کچھ بھی کہتے ہیں. اب جو نماز ہے نا، اس میں زبان سے بھی ذکر آ جاتا ہے، اعضاء سے بھی آ جاتا ہے، اور دل سے بھی آ جاتا ہے نا. مزے کی بات. تو وہ ذکر میں پھر اس کا درجہ بڑھ گیا نا.
وہ ایک کام کر رہی ہیں اور اس میں یہ ذکر کے تمام اقسام شامل ہو جائیں گی. ادروائز کچھ ذکر ہوں گے صرف زبان سے، کچھ ہوں گے صرف دل سے، کچھ ہوں گے صرف جسم کے اعضاء سے. ٹھیک ہے، تو نماز میں سب کچھ آ جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں اس میں زبان سے ذکر. آپ کی زبان، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں زبان سے. میں ہم درس پڑھ لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو باقی اس میں تسبیحات شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت، سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دل کا ذکر میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب انسان یاد کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، صحیح غلط کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، تو اس کا دل ذکر کرتا ہے. مومن کا دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، مختصر سا لکھا ہے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے. پھر جسم کے اعضاء سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہے، میری آنکھ، کان، میری، اس میں زبان الگ سے بھی آ جاتی ہے، لیکن زبان کو علماء کرام الگ سے بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ادروائز وہ اعضاء میں بھی شامل ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی آپ ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ عبادت ہو جائے گی. نہیں کر رہے تو بس نہیں ہے، بھولے ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اعضاء ذکر میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت تب تک نعمت وہ تب شمار ہوگی جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اس سے فائدہ ہوگا، تب وہ نعمت شمار ہوگی، وہ رحمت بن جاتی ہے. ادروائز وہ نعمت وبال جان بن جاتی ہے، باعث عذاب بن جاتی ہے. آج ہم یہ شکر میں بھی دیکھیں گے کہ نعمتوں کا شکر کرنا کہاں تک لے جاتا ہے، اور پھر نہ کیا جائے تو کس طرح وبال جان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مختصر سا میں نے آپ سے شیئر کیا. کسی اور کا انداز بھی دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انہوں نے ذکر کو کے معنی کس طرح رکھے ہیں. یہ اس میں دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے. پھر انہوں نے اسی چیز کو الگ الگ انداز میں ہر ایک نے بیان کیا ہے. اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. بہانہ ڈھونڈا کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا. اور کہتے ہیں کہ انسان بعد میں یاد کرتا ہے، پہلے اس کا رب اسے یاد کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے نا میں نے یاد کیا، مجھے لگتا ہے نا میں نے تسبیح اٹھائی، میں نے ذکر کیا، پہلے ہمارے رب نے یاد کیا. یاد تو وہ سب بندوں کو کرتا ہے، لیکن اپنے خاص بندوں کو وہ زیادہ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں اس حساب سے، ہم تنہائی میں یاد کریں گے تو وہ بھی تنہائی میں یاد کرے گا. ہم جس طرح میں آپ کے سامنے یاد کر رہی ہوں، تو امید ہے ہمارا ذکر بھی فرشتوں میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہمارے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پسند آ جائے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی بس وہی باقی رہنے والی ہے، باقی سب فنا ہے، سب فانی ہے. تو نا عادت ڈال لیں، کبھی کچھ کہنا ہے بہانے بہانے سے، کبھی الحمدللہ، کبھی ماشاء اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ. تو یہ تسبیحات ہیں، یہ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتی ہیں. ان میں بہت کچھ آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو کبھی آپ ویسے ہی چلتے پھرتے، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو قدم قدم پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. باقی کوئی صبح کے وقت کر لیں، کوئی شام کو ایک رکھ لیں، کوئی ذکر میں اللہ تعالیٰ کا یہ کروں گی. بس بہانے ڈھونڈیں آپ کس طرح سے میں ذکر کروں گی. اب یہ بھی میں نے ایک بہانہ ڈھونڈا اللہ کا ذکر کرنے کا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانا بھی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، غافل نہیں ہونا. پھر یہ قرآن مجید اور یہ سارا درس، واز، نصیحت، یہ بھی ذکر ہے. پھر یہ تسبیحات، تسبیح، تحلیل، تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ. الگ الگ سے تو یہ میں یہ بتا دیا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الگ الگ سے بھی کر سکتے ہیں. پوری ایک تسبیح بھی ایسی ہے جس کے اندر یہ سارا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ پر ہے. ان کے اگر آپ اجر پڑھیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے، اتنا اتنا اجر ہے ان کا. یہ الحمدللہ کہہ دینا ایک بار میزان کو بھر دیتا ہے. اور یہ وہ تسبیح جس میں یہ سارا آ جاتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنی ہے پوری. جیسے اگلا حصہ ہے اس کا اتنا اجر ہے. اور کس طرح یہ آپ شاید آپ میں سے جو لوگ فیملیئر ہیں اور پڑھتے ہوں گے صلاۃ و تسبیح، کیا کچھ ہے اس میں، کتنا اجر ہے اس کا. اور ان سب چیزوں کا، یہ ان تسبیحات کا الگ سے بھی سارا سال بھی آپ اپنی روٹین میں الگ الگ شامل کر لیں، یا کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں
کوئی آپ کو جیسے لگے. دیکھیں اس میں یہ جو تسبیح کا جو میرے نزدیک کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم گنتی کے لیے اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا گھماتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف رہے. آپ اگر یہ اس چیز کو کہیں کہ جی گن گن کے کیا تو کیا کیا، ارے بھائی گن گن کے ہی کر لیں، کوئی بات نہیں. وہ سامنے والا اتنا قدردان ہے، وہ آپ گنتی کر کے بھی کریں گے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم گن کے اگر کر رہے ہیں تو اس کو ہماری یہ ادا بھی ہو سکتا ہے اچھی لگے. اور اللہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ پتہ کیا ہے پسند اور ناپسند کا؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ادائیں اچھی لگتی ہیں. وہ اس کو کسی کی کوئی ادا اس طرح اچھی لگ سکتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے، پیچھے کیا فیکٹر ہے. جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا، چاہے گن کے کیا. ویسے میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتی، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کبھی نہیں گنتی بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں جن کی گنتی سنت سے ثابت ہے، 3 بار، 7 بار، 33 بار، 100 بار، وہ ٹھیک ہے. باقی کبھی کسی کی گنتی میں نہیں بتاتی ہوں. جو لوگ گنتی بتاتے ہیں میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے. بتانا کسی کو ایگزیکٹ اتنی اتنی بار یہ کریں، اتنی اتنی بار. لیکن خود سے اگر کوئی ٹائم کم ہے، چلے ایک تسبیح کر لیتا ہے، اس نے رکھ لی ہے، پتہ نہیں کتنی مصروفیت میں سے اس نے وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی ایک تسبیح جو اس نے 100 بار گھمائی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کتنی پسند آ جائے. تو کسی کی ان باتوں میں نہ آیا کریں کہ گن گن کے کر رہے ہو، کیوں گن گن کے کر رہے ہو. اور جب جو کہتے ہیں نا گن گن کے کر رہے ہو، وہ گن کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو جو گن کے کر رہا ہے پلیز اسے نہ روکیں. وہ کر تو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کر رہا ہے. شاید ہم تسبیح بھی نہ کر سکیں اگر اللہ نہ چاہے تو. کسی کو نہ روکا کریں، کسی کی نماز میں انگلی نہ اٹھایا کریں. کسی کو ہمارے ہاں یہ بہت کامن رویہ ہے، میں نے بہت لوگوں کو یہ کہتے اور کرتے دیکھا ہے. میں خوش و خضوع نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں نماز پڑھنے کا. خود بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، دوسرے کو بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے. بھئی گن گن کے کی تو کیا کی تسبیح، خود بھی نہیں کر رہے، کسی کو بھی نہیں کرنے دے رہے. نہ کیا کریں ایسے. بھی قرآن مجید بغیر پڑھے تلاوت کی تو کیا تلاوت کی، بغیر سمجھے تو خود بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، کسی کلاس میں نہیں جڑے ہوتے اور لوگوں کو بھی نہیں جڑنے دے رہے ہوتے. اور بھی جنت اور جہنم کے لالچ میں عبادت کی تو کیا عبادت کی. بھی جب جنت اور جہنم بنانے والا خود لالچ دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، رغبت دلا رہا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آپ کو جہنم سے ڈرا رہے ہیں، جنت سے محبت پیدا کر رہے ہیں. میں اور آپ ان سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو باتیں ہیں نا، ایسی باتیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ درجہ مل جائے کہ اس کو یہ واقعی لگے کہ یہ سب چیزیں پیچھے، اب میں اور میرے اللہ کے درمیان میں کچھ نہیں، تو وہ اپنے تک رکھے، کسی کو نہ بتائے. ایک تو ایسے معاملات اپنے اور رب کے درمیان ہی رکھیں، کوئی نہ کوئی ایسی نیکی، ایسی پرائیویسی اپنے اور رب کے درمیان میں رکھنی چاہیے. اور دوسرا جو چھوٹے لوگ ہیں نا ہمارے جیسے، جو بھی بگنرز ہیں، جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں، قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لگنے لگے ہیں، ہمیں تسبیح کرنا اچھا لگنے لگا، قرآن مجید پڑھنا اچھا لگنے لگا، نماز پڑھنی اچھا لگنے لگی. پلیز ہم سے ایسی باتیں نہ کریں. ہمیں جیسی بھی نا ٹوٹی پھوٹی عبادت بس ہمیں کر لینے دیں، وہ دل نہ کھٹا کریں. ہم واقعی دل خراب کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی بات کا برا بھی نہ منائیں. وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق بات کرنی ہے. تو قرآن اور سنت کے مطابق ہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. بس کریں، کسی طرح اس کو یاد کریں. جو کبھی یاد نہیں کرتا نا، کبھی وہ بھی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اسے اتنا نوازتے ہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے ہم غافل دل سے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، اس کے کوئی نام کی تسبیح کر رہے ہیں نا، تلاوت کر رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا، غافل دل سے بھی کر رہے ہیں نا، یہ ناموں میں اتنا اثر ہے، ان الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا دل بدل کے رکھ دیں گے. تو یہ نہ مایوس ہوا کریں کہ میں تھوڑی کر رہی ہوں یا میں خوش و خضوع سے نہیں کر رہی. کوئی بات نہیں، جاری رکھیں، جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نواز دیں گے آپ کو بھی ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اس چیز کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اگر میں ایک تسبیح 1,00,000 دفعہ دن میں کرتی ہوں اور ایک شخص 100 دفعہ کر رہا ہے، کیا میرے پاس اس چیز کا دعویٰ میں کر سکتی ہوں کہ میری زیادہ قبول ہوئی اور اس کی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نمبر، تعداد نہیں دیکھتے ہیں. تعداد ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی. اخلاص دیکھتے ہیں. ایک انسان نے اتنی مصروفیت، اتنی بیماری اور طبیعت کی خرابی،
اتنے مشکل حالات میں بھی کسی طرح وہ اٹھ کر آیا ہے نماز کے لیے، کسی مجلس میں گیا ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، کسی طرح تسبیح کی ہے اس نے. کوئی ایک شخص نے اتنے کم وسائل میں بھی صدقہ کیا ہے، اور ایک نے لاکھوں اس کو اویلیبل ہے، اور اس نے اتنا کیا ہے، تھوڑا سا نکالا، اور ایک نے ہے ہی تھوڑا سا پھر بھی اس میں سے کچھ نکالا ہے. تو اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں. کس نے کس نیت سے کیا ہے، کس کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کس نے میرے لیے کون کتنا تھکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. تو کبھی مایوس نہ ہو، اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو، اپنے آپ کو فل سٹاپ بھی نہ لگائیں کہ میں چند آیات تلاوت کرتی ہوں، یا میں آدھا پارا یا ایک پارا تو یہ کافی ہے. نہیں، فل سٹاپ نہ لگائیں، اسے بڑھاتے جائیں، تسبیحات کو بڑھاتے جائیں، نماز میں فرائض کے بعد نوافل کو بڑھاتے جائیں، آہستہ آہستہ کئی سال چاہے لگ جائیں، لیکن فل سٹاپ نہ لگائیں. اللہ کے راستے میں فل سٹاپ نہ لگے، بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، مایوس نہ ہو. یہ ہاں عاجزی ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اللہ کرے قبول ہو جائے. وہ جو ہے نا دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورۃ البقرہ میں، وہ یاد کریں، وہ پڑھا کریں، وہ ہر عبادت کے بعد پڑھا کریں. وہ میں نے جو یہ ہے نا ہماری قرآنی دعاؤں میں، وہ ابتدائی جو دعائیں ہیں ان میں شیئر کی تھی، وہ یاد کریں. ہر یہ آپ کلاس لیتی ہیں نا، اس کلاس کے بعد میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں، تسبیح کرتی ہیں اس کے بعد میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں، نماز کے بعد بھی اپنی عادت بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے تو قبول فرما لے. بس جب ہم نے کہہ دیا نا، تو وہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس پہ لیبل اب اللہ تعالیٰ لگائیں گے. اور میں پھر بتا دوں، کبھی مایوس نہ ہوا کریں، عاجزی اختیار کیا کریں، لیکن لیبل نہ لگائیں میری اچھی ہے، میری زیادہ ہے، اور دوسرے کی کم ہے. فائدہ ہی کوئی نہیں. جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. بھئی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس کا فائدہ ہے یا نہیں؟ ہاں، کسی نے ریاکاری کے لیے پڑھی، لیکن وہ تو دل سے تعلق ہے. وہ تو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم نے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، ایسے فتوے نہ دیا کریں. اور اکثر ایسے لوگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان سے الجھے نہیں. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے نا، جاہلوں سے کیسے اعراض کرنا ہے. آپ نے، اور جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے جاہل ہے، جاہل کی بہت ٹرمینالوجی بڑی وسیع ہے. تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کہ وہ بھی اس طرح نہ کریں، اور کریں اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور خود بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جب تک. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب میرے پاس یہ ہوگا تب میں یہ شروع کروں گی. ایسا نہیں ہے. آپ کو قرآن اور سنت سے کہیں کوئی ایسی چیز حوالہ نہیں ملتا کہ جب مجھے اتنا خوشو خضو ملے گا اتنے کلو، یا تو پھر میں نماز شروع کروں گی، یا پھر میں تلاوت شروع کروں گی. نہیں، وقت کس کے پاس ہے، کون سا دن آخری ہے، کس کو پتا ہے. تو تھوڑے سے شروع کر لیں. اللہ کو پسند آ گیا تو وہ خود بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ کا پسند آ گیا نا، تو وہ تو آپ کو اکیلا رہنے ہی نہیں دے گا، وہ تو آپ کو فارغ رہنے ہی نہیں دے گا. آپ دیکھیے گا پھر تسبیحات کے بعد تسبیحات کی لائن لگتی ہے، نماز فرائض کے بعد نوافل پڑھیں گی آپ، ایک پارے کے سے بڑھ کے زیادہ پاروں کی تلاوت کریں گی. جہاں قرآن سیکھ رہی ہیں وہاں سکھانے پہ وہ آپ کو لے آئے گا. وہ آپ کو فارغ نہیں بیٹھنے دے گا. اس کو آپ اتنے اچھے لگیں گے، وہ آپ کو چاہے گا کہ یہ میری عبادت کرے، میرا ذکر کرے، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی تسبیح کی صورت میں، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی قرآن سیکھنے کی صورت میں، کبھی سکھانے کی صورت میں. یہ مجھ سے غافل نہ رہے. اور کبھی وہ آزمائش میں ڈال دے گا کہ ذرا سا بھی جو مجھ سے ہٹتا ہے نا، اس آزمائش میں میری طرف متوجہ رہے. یہ تو اس کی محبتوں کے انداز ہیں. آپ شروع تو کریں، آپ جڑے تو صحیح. پلیز ایسی باتیں نہ آپ نے آئندہ سے کرنی ہے، نہ ان باتوں پہ آپ نے کان دھرنے ہیں. آپ نے بس ابتدا کر دیں جتنا بھی ہے. ہاں، دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کتنی پیاری دعا سکھائی تھی، حسن عبادت کی. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذکر کی، شکر کی اور بہترین عبادت کی توفیق دے. یہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں، یہ بھی دعا کریں. پھر ہر کوئی بھی کام کرے تو اس کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے. عاجزی بھی رکھیں، تکبر، خود پسندی نہ آنے دیں، ریاکاری نہ آنے دیں، لیکن چھوٹا نہ جانے عبادت کو. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، پسند آ گئے نا آپ ان کو، تو بس پھر آپ دنیا کے کسی کام کے نہیں رہیں گے. وہ اب آپ کو اپنا کس طرح سے بنائے گا،
کس طرح آپ کو انوالو رکھے گا اپنے ساتھ. توجہ، یہ سارا توجہ کا ہی کھیل ہے، یہ سارا دھیان کا کھیل ہے. تو یہ ہو گیا جی آج کی پہلی آیت مبارکہ. میں نے انتہائی مختصر ذکر، مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگ رہا تھا. یہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ذکر اس میں کتنا کچھ شامل ہے، اور کتنا کچھ میں سوچ کے آئی تھی اور وہ رہ گیا ہے آپ سے شیئر کرنا. تو چلیں اس کو، اس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں مختصر سا. اس سے ہوتا کیا ہے چلیں. ویسے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، قرب ملتا ہے. اور آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزر جائے نا اس کے ذکر میں تو اچھا ہے. ورنہ تو دیکھیں یہ جو ہم ہے نا، ہم انسان اور ہمارا وقت، آپ یوں سمجھ لیں جس طرح آپ نے کبھی سنا ہے کہ اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے. اندھیرا کیا ہے؟ جہاں روشنی نہیں ہوتی نا وہاں اندھیرا ہوتا ہے. تو اصل میں نور ہے، اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح سے یہ آپ اگر اپنے وقت کا اچھا استعمال نہیں کرتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی بری طرف چلا جائے گا. آپ اچھے کام پہ لگا دیتے ہیں اپنی سوچ کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، تو آپ اچھا کریں گے. ورنہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ وقت ضائع کر دیں گے. شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے. دل میں خوشی، فرحت، یہ سرور شاید لکھنا تھا یہاں پہ، تھوڑا اس کو درست فرما لیجئے. بدن کو، خاص طور پہ دل کو قوت بخشتا ہے. دیکھیں جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے نا تو پھر یہ مشکلات کے باوجود بھی، حالات کی تنگی کے باوجود بھی ایک ایسا تعلق رہتا ہے انسان کا. اس کو ابھی ہم آج یہ وہ حضرت یعقوب والی آیت میں بھی یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے منہ سے شاید حضرت یعقوب، ہاں حضرت یعقوب ہی ہے، ٹھیک میں نے بولا ہے کہ مجھے لگا میں نے حضرت ایوب تو نہیں بول دیا. نہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، آج ان کا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے نا تو ایمان بھی بڑھتا ہے. تو پھر مشکلات کے باوجود بھی انسان پر امید بھی رہتا ہے. وہ اپنی فکریں، مسائل، پریشانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے اور پر امید بھی رہتا ہے، اور اس کے دل کو امید بھی رہتی ہے. اور وہ اس طرح سے اس کو مصیبتیں اور پریشانیاں توڑ نہیں دیتی ہیں. وہ جڑا رہتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ چیز سب سے اوپر لکھنی چاہیے تھی یہ، لیکن جس ترتیب سے ہمیں ملی ہم نے ویسے ہی لکھی ہوگی یقیناً. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے. باقی اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، بہت کچھ ہے. تو میرے خیال میں اتنا یہ کہہ دینا کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. بس جو وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی یاد میں گزر گیا وہی درست ہے، باقی سب ضائع ہے. اور اس میں وہ سب بھی شامل ہے. میں نے آپ دنیا کے کام بھی آپ کریں گے لیکن یہ سوچ کے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ بھی اللہ کے ذکر میں، عبادت میں شامل ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ اب دنیا کو کوئی کام ہی نہیں اور تسبیح پکڑ کر اور اب ہم اللہ اللہ کرتے نہیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بس تسبیح پکڑ لیں، دنیا چھوڑ دیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں. جو مومن ہوتا ہے نا وہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں کام کرتے ہوئے، دنیا نبھاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. یہ ہوتا ہے ذکر. اچھا جی، آیت اگلی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے. ویسے یہ ماضی کا صیغہ ہے. اچھا چلیں، لیکن تم شکر کرو گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور زیادہ کر دوں گا، زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، تم ناشکری کرو گے. ان عذابی لشدید، بے شک یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. اچھا، یہ آیت کی بیک گراؤنڈ اب کیا ہے یہ سورہ ابراہیم میں، تو اب میں فی الحال اس میں بات نہیں کر رہی. ایسا ہے نا کہ ہر آیت کی اپنی اپنی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے. اس آیت میں بھی موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم سے ریلیٹڈ سارا ایک ٹاپک چل رہا ہے. جب کبھی تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے. میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے؟ میں نے سلیکٹ کیا یہ شکر کے لفظ کی وجہ سے. سمپل بگنرز کے لیے کہ شکر کریں گے زیادہ مل جائے گا، ہر چیز زیادہ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے. ناشکری کریں گے، یہ جو کفر کا لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے ڈھانک دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. تو ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمتوں کو چھپا دیتا ہے، اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے.
تو یہ ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اس کے علاوہ رات کو بھی کافر کہتے ہیں. وہ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، دن کو بھی چھپا لیتی ہے، ہر چیز کو. ان عذاب، اچھا بس باقی صرف میرا مقصد یہی ہے، شکر کریں گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت کے کانٹیکس میں کیا بات ہو رہی ہے. آیت کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے شکر گزاری سے مراد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شکر گزاری، توحید، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اس کانٹیکس میں ہوگی. تو وہ جب نہیں کوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں یہ بھی شامل ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی نہیں. یہ جو کوئی بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور بھی بہت ساری ان کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. پھر بعض اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں، کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. تو اگر اس کانٹیکس میں بات کی جائے ایک سیکنڈ. تو اگر اس کانٹیکس میں بات کی جائے تو پھر تو یہ واقعی عذاب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن میں نے تو اس کانٹیکس میں بات نہیں کری، میں تو عام روٹین میں آپ کو میں احساس دلانا چاہتی ہوں آپ کی نعمتوں کا. تو اس نعمت کا بھی سمپل سا یاد رکھیں. کسی نعمت کی آپ شکر گزاری کریں گے تو وہ نعمت قائم بھی رہے گی، اس میں برکت بھی ہوگی. ناشکری کریں گے، فار گرانٹیڈ لیں گے، چاہے وہ دین کی نعمت ہو چاہے دنیا کی، تو وہ آپ سے چھین لی جائے گی. تو یہ چھین لیا جانا یا اس نعمتوں کا زوال، یہ کوئی کم عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس میں سے کچھ سلائڈ دیکھتے ہیں، بہت شارٹ سا میں آپ سے اس میں شیئر کرتی ہوں، مختصر سا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں شکر ہے کیا. اس کی بڑی ڈیفینیشنز ملیں گی آپ کو. سمپل بگنرز کے لیول پہ ایک جذبہ ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ کا جو ہم 3 دن کا کورس کریں گے، اس میں الحمدللہ کا جب لفظ کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں الحمد ہم دیکھیں گے حمد کیا ہوتی ہے. اس میں یہ بہت ڈیٹیل سے شیئر کریں گے، کوشش کریں گے بہت ڈیٹیل کا. اس میں بھی پتہ نہیں کیسا موقع کتنا ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق. تو یہ ایک جذبہ ہے شکر، جو کسی نے کسی کے ساتھ کوئی خیر یا بھلائی کی ہو، یہ احسان کیا ہو، یا کسی تکلیف سے بچایا ہو، تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس کے جواب میں بھی، بندوں نے کیا تو اس کے جواب میں بھی. اس جذبے کو جذبہ شکر کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بندوں کا شکر شکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ خالی شکر نہیں ہوتا، اس میں حمد کا لفظ ہوتا ہے، اس میں تعریف بھی ہوتی ہے، شکر بھی ہوتا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر شاکر یا شکور کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان. بندے کو اگر آپ شکر یہ کہیں شاکر ہے تو یہ ہے شکر ادا کرنے والا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی قدر کرنے والا، نعمتوں کی قدر کرنا شکر کہلاتا ہے. سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان پہ غور و فکر کرتے رہا کریں اور ان کا شکر ادا کرتے رہا کریں. شکر ادا صرف زبان سے نہیں، نعمت جتنی بڑی ہے نا زبان سے اتنا آپ کو خود ہی محسوس ہوگا. خاص طور پہ دین کی نعمت جب ملتی ہے نا، اب دین کی نعمت آپ کو دی ہے اور آپ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، نہیں، بات نہیں بنے گی، کم ہے. تو پھر اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو شامل کریں، بانٹیں، پھر وہ شکر ادا ہوگا. تو شکر جتنی نعمت بڑی ہے اتنا شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے. نعمت نعمت ہوتی ہے، یہ تو اب آپ خود دیکھیں گے آپ کو کس نعمت بڑی لگتی ہے. ہم لوگ عجیب سے ہیں، ہم انسان کو ایک تو ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے، ہمیں دین کی نعمت تو نعمت لگتی ہی نہیں ہے نا. اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے آج تک اس پر ایک دفعہ الحمدللہ نہیں کہا ہوگا. ہم میں سے زیادہ لوگوں نے، زیادہ بچوں نے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. صحت، اچھا، اور دین کے لحاظ سے دین کا کوئی علم، ہم مدرسے والے بچوں کو یا جو وہاں سے علم حاصل کیے ان کو علم کو، تعلیم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے نزدیک دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز، ہم نے خود بھی اگر قرآن مجید تجوید سے سیکھ لیا، ہمیں نہیں پتہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی سمجھ آ رہی ہے تلاوت کرتے ہوئے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ پا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اب میں کوئی کام کرتی ہوں تو میرے ذہن میں آیات آ جاتی ہیں، میں کچھ غلط کرنے لگتی ہوں تو آیات آ جاتی ہیں میرے ذہن میں
صحیح غلط کا مجھے فرق بتا جاتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے لیکن ہم اس پہ شکر گزار ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم دین کی کلاسز سے جڑتے ہیں، چند دن جڑتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں. اور یہ آج جو ہے نا شکر، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، دین کی نعمت کی شکر گزاری جو نہیں کرتا ہے نا، اس سے بھی وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. یہ میں ڈرا نہیں رہی، یہ میں بگنرز کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں پرانی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. یہ بہت ڈیلی بیسس پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے. بہت اسٹوڈنٹس آئیں گی لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حالانکہ میں کبھی اسٹوڈنٹس کو نہیں پوچھتی ہوں یا کوئی سختی نہیں، ہمارا مقصد صرف قرآن مجید سے جوڑنا ہے. بالکل ایسی سختی نہیں، کیونکہ اس طرح کا کورس تو نہیں ہم کروا رہے ہفتے میں 4 سے 6 دن، 4 سے 6 گھنٹے کا. ہمارا تو لائف لانگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کو جوڑنا ہے جو مصروف ہیں، کسی وجہ سے زیادہ نہیں کر سکتی، تو تھوڑا تو کریں. میں کبھی نہیں پوچھتی ہوں، میں کبھی نہیں ان کو ریموو کرتی ہوں اس وجہ سے گروپ سے. کوئی کمپلینٹ ہو تو ریموو کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں، کبھی بھی نہیں. وہ خود ہی ان کے دل میں شاید گلٹ ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، تو وہ میسج کرتی ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کلاس چھوڑ دیتی ہیں بعض اوقات. میں کچھ بھی نہیں کہتی ہوں، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے. کیا مجھے دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آج آپ کو یہ نعمت ملی ہے، آپ نے قدر نہیں کی. آج وہ اتنی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تڑپ رہی ہیں، جن کے والدین بوڑھے ہیں، جن کے ساس سسر بیمار ہیں، جن کے گھر کے حالات ایسے ہیں، وہ تڑپ رہی ہیں دین سیکھنے کے لیے، وہ سیکھ نہیں پا رہی ہیں. کل آپ کی جگہ جو آج آپ قدر نہیں کر رہی ہیں، آپ کو نکال دیا جائے گا، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، آپ کی جگہ ان کو لے آیا جائے گا. یہ روز تماشا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں یہ حقیقت ہے. دین کی نعمت کی قدر کیا کریں. ویسے تو ہر نعمت کی ابھی میں ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی. دین کی نعمت کی قدر کیا کریں. میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر ایک گروپ سے جاتے ہیں، ایک ادارے سے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی میں خود کہتی ہوں پراپر کورسز کریں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہیں بھی نہیں رہتے ہیں، کسی کورس سے بھی نہیں جڑتے ہیں. تو تھوڑا بہت کہیں جڑے رہیں تو شکر کیا کریں، کوشش کیا کریں، ٹوٹے پھوٹے جڑے رہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم قدر نہیں کریں گے، ہم اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے. میرے الفاظ لکھ لیں. مجھے واقعی لگتا ہے یہ اٹھا کر یہ پھینکے جا رہے ہیں لوگ، اور یہ نئے لوگ آ رہے ہیں، اور نئے آنے والوں میں ایسے ایسے ہوتے ہیں، اتنی تڑپ ہوتی ہے ان کی بات، ان کے الفاظ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ اس طرح پھر قدر کرتے ہیں اس چیز کی. پھر جب تک وہ قدر کرتے ہیں وہ بھی جڑے رہتے ہیں، پھر جب ان کے اندر بھی ناقدری کا وہ فیکٹر آتا ہے وہ بھی اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں. یہ میں کئی سال سے، میں ہر روز یہ تماشا دیکھتی ہوں اپنی آنکھوں سے. میں صرف ڈرا سکتی ہوں، انفارم کر سکتی ہوں کہ دین کی نعمت کی بھی قدر کیا کریں. ہم قدر ہی نہیں کرتے اس چیز کی. ہمارے گھروں میں اس چیز پہ کبھی الحمدللہ کہنا، فخر کرنا، خوشی منانا نہیں سکھایا جاتا. کبھی اس چیز پہ ہم خوش نہیں ہوتے. تو باقی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں. آپ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے جسم سے شروع کریں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتوں کو دیکھیں، اپنے پیاروں کو دیکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیں. کتنی نعمتیں ہیں. تو اب اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کی کئی اقسام ہیں. دل سے، دل میں شکر گزاری ہو. نعمتیں دیکھیں، پھر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کریں، نہیں تو کم از کم اپنا شکر ادا کریں. اور شکر صرف زبان سے نہیں. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو ان آنکھوں سے کیوں نہ ہم دین کے راستے میں لگا دیں. قرآن مجید سیکھیں، سکھائیں، زبان اسی راستے میں لگ جائے، ہاتھ پاؤں اسی راستے میں لگ جائے. نہیں تو کم از کم کسی نعمت کی شکر گزاری کا یہ لیول ہے کہ اسے گناہ کے راستے پہ نہ جانے دیں. کم از کم اللہ کی اطاعت پہ نہیں لگا رہے نا، تو گناہ پہ بھی نہ لگائیں. دل سے شکر گزاری پھر زبان سے بھی کرنی ہے، صرف دل سے کافی نہیں ہے، زبان سے کریں. اس پہ الحمد کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کورس میں. پھر اپنے اعضاء سے، زبان سے بھی شکر ادا کریں. آپ کی اور آنکھوں کا شکر، آپ کے ہاتھ کا شکر، پاؤں کا شکر، ہر چیز کا شکر یہ ہو کہ وہ آپ اس سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ دے رہے ہیں. اس کے کئی درجات ہیں. تو نعمتیں چاہے دین کی ہیں چاہے دنیا کی ہیں، نعمتوں کو ان کی شکر گزاری کیجیے، ان کی شکر گزاری کیجیے. ہم میں سے بہت لوگ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم میں سے بہت ساری بیویاں، اور یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دوزخ دکھائی گئی. اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی تھیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو کفر؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی
ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش ہوتی ہیں. اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے، کوئی ایک بات بھی دیکھے نا، یا ایک ہلکی سی بھی کوئی زیادتی یا ناگوار بات دیکھے، تو کہہ دے گی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی، میں نے تو تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، میں نے تو تم میں کبھی کوئی خیر پائی ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ہم عورتیں شوہروں کی بہت ناشکری ہوتی ہیں. میں نے بہت عورتوں کو دیکھا، وہ یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتی ہیں مجھے میرے باپ کے گھر میں تو یہ نعمتیں تھی، میرے پاس آپ کے گھر میں تو یہ سہولت ہی نہیں ہے. بھئی آپ باپ کے گھر میں شوہر تو نہیں تھا نا، اولاد تو نہیں تھی نا، یہ سب کچھ تو شوہر کے گھر میں آ کے ملا. اگر اس وہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں تھوڑے سسرال کی، اگر تھوڑی سی پریشانیاں، تھوڑی سی تکلیفیں اگر برداشت کر لی تو کوئی بات نہیں. یہ پریشانی نہیں ہوتی تو زندگی میں کوئی اور ہونی تھی میری بیٹیوں. زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ پریشانیوں کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر گزر جائے. ہو سکتا ہے سسرال کی طرف سے پریشانی نہ ہوتی، اولاد کی طرف سے مل جاتی، وہ آپ سے برداشت ہی نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حال پہ شکر ادا کیا کریں. اور ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو الگ پرائیویسی ملے، گھر ملے. اگر ہسبینڈ جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہے، صبر شکر سے وقت گزارا کیجئے، خاموشی سے گزارا کیجئے. اور سسرال والوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے، میں خود یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری بہنیں بیٹیاں شوہروں کی قدر نہیں کرتی ہیں. ان کی کوئی نہ کوئی فرمائشیں ایسی رکھیں گی، کمپیریزن کریں گی، فلاں کے گھر میں تو یہ ہے، فلاں کے گھر میں تو یہ ہے. یہ نہ کیا کریں. شوہر تھوڑا بھی لا کے دے رہا ہے نا، حلال دے رہا ہے، شکر کیا کریں، سر آنکھوں پہ لگا کر چومے کریں اس کی اس تنخواہ کو، اس چیز کو، اس حلال کو، اور اسے اچھے طریقے سے قدر کیا کریں، اور شکریہ کسی نہ کسی طرح سے بولا کریں، اس کا خیال رکھا کریں، اس کی تعریف کیا کریں. یہ چیز جو آپ کے گھر میں مجھے ملی ہے نا، یہ مجھے اپنے ابو کے گھر میں کبھی نہیں ملی تھی. یہ خوشی مجھے یہاں آ کے ملی ہے، یہ سکھ مجھے آپ کے گھر میں ملا ہے، یہ اچھی بات میں نے آپ سے سیکھی ہے، یہ اچھی عادت آپ کی مجھے بہت پسند ہے، یہ میں نے آپ سے سیکھی ہے. اور بیٹیوں کبھی ایسے بھی تو کہا کرو، ہر وقت گلے ہی کرتی رہتی ہو، یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، میں تو اتنی حسین تھی، میرے تو اتنے رشتے آتے تھے، میں تو برباد ہوگی تمہارے گھر آ کے، میں تو کسی کام کی نہیں رہی. بہت ناشکری کے الفاظ ہیں یہ. بیٹی آپ اسی قابل تھیں، آپ اسی سے شادی ہوئی آپ کی، شاید آپ اس قابل بھی نہیں تھیں. یہ خوش فہمیاں ہماری ماؤں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوتی ہیں. ایک تو جہاں قسمت ہوتی ہے وہیں آپ کی شادی ہونی ہے، اور وہی بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. اور وہ اتنے جو رشتے آئے تھے ان میں سے کسی کو آپ سے محبت ہوتی نا، وہ آپ کو آپ سے زبردستی کسی حد تک وہ مر جاتے، لڑ جاتے کہ جی آپ سے ہی شادی کرنی ہے. کسی نے نہیں ایسی حرکت کی. اور پھر اگر وہ آپ سے کر بھی لیتے نا تو آپ نے ان کے ساتھ یہی کچھ کرنا تھا، ان کو دن میں تارے دکھا دینے تھے. پلیز میری بات کا برا نہ منائیں، میں آپ کو بہن اور بیٹی سمجھ کے کہہ رہی ہوں. بہت ناشکری ہوتی ہے ہم شوہروں کی، بہت زیادہ. ان کو تھوڑا سا کام کریں گی اور اتنا جتائیں گی، اور پیچھے ماضی کا تو بھولنے نہیں دیتی ان کو. شوہروں کو بھی، بچوں کو بھی بتاتی ہیں میرے اتنے رشتے تھے، میں اتنی خوبصورت تھی، میری اتنی تعریف ہوتی تھی، میں اتنے سلیقے والی تھی. اب امتحان ہے آپ کے سلیقے کا. اب اگر شوہر آپ کی تعریف کرے گا نا، اگر شوہر آپ سے راضی ہے نا، تو میں مانوں گی کہ آپ سلیقے والی ہیں اور آپ میں حکمت ہے. ورنہ آپ اپنے حسن، آپ اپنے سلیقے اور آپ اپنی سو کالڈ حکمت کے ساتھ آپ، یہ آپ کو ہی مبارک ہو. اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کے شوہر کو، نہ آپ کے بچوں کو، نہ آپ کو. تو شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوا کریں، اسے انکریج کیا کریں، تعریف کیا کریں، بچوں کی بھی تعریف کیا کریں. مقابلے بازی میں بچوں کو آپ بڑا کر دیتی ہیں اور خود سے دور کر دیتی ہیں. بچوں میں کبھی یہ ننہال ہے، یہ ددیال ہے، یہ کزن ہے، ان سے تمہارا کمپٹیشن، کبھی حسن میں، کبھی انٹیلیجنس میں، کبھی نمبروں میں، کبھی کسی چیز میں. آپ تو بچوں میں محبت پیدا ہی نہیں ہونے دیتی ہیں. تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، انہیں دین سے جوڑیں، اور یہ کمپیریزن والی چیزیں نہ زندگی میں لایا کریں. یہ تو زندگی سے سکون، خوشی، سب لے جاتی ہے. یہ دلوں میں محبت نہیں پیدا ہونے دیتی. کمپٹیشن کرنا ہے تو اپنا خود ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں جو کل تھی نا، میرا اس سے میرا مقابلہ ہے، آج میں نے اس سے بہتر بننا ہے. اپنے بچوں سے کہیں کہ کمپٹیشن، اپنے کو ٹارگٹ رکھ لیں، کسی بچے کے ساتھ نہ اس کا کمپٹیشن رکھیں. یہ ہونا چاہیے کمپٹیشن کہ مجھے آج اپنے کل والے انسان سے، جو میں کل تھی، مجھے اس سے اچھا بننا ہے. اور شوہروں کی بس 2 منٹ بات کروں گی، پلیز ان کی قدر کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں. آج خدا نہ خواستہ یہ آپ کو چھوڑتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے، آپ کو پیچھے کوئی نہیں آپ کا انتظار کر رہا. آپ کو یہ بات اچھی لگے، بری لگے، وہ بھی مجبور ہیں، ان پہ بھی گلہ نہ کریں.
والد بھی کب تک ان کا سایہ سر پر ہے. بھائی خود مجبور ہیں، جو حالات ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کو بڑی مشکل سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو شوہر کے گھروں میں حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ وہیں پر بسیں. ہاں ظلم ہو تو میں نہیں کہوں گی، مجھ سے نہ مشورہ لیں پہ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ کریں. آپ اپنے شوہر کی گھر کو آپ جنت بنا سکتی ہیں، آپ اپنی طرز عمل چینج کر کے. آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انکریج کریں، خوش ہوں، اپریشیٹ کریں، بچوں کے سامنے تعریف کریں اپنے ہسبینڈ کی. بچوں آپ بھی اپنے والد کی طرح، آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کے والد کتنے محنتی ہیں، سارا دن کتنی محنت کر کے آتے ہیں. آؤ بچوں ان کے پاس بیٹھو، انہیں پانی دو، چائے دو، میرے ساتھ ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاؤں دباؤ. یہ طرز عمل ہونا چاہیے. شوہروں کے، دیکھیں وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتے نا، نہ میں فرشتہ ہوں نہ آپ فرشتہ ہیں. اس طرح ہمارے شوہر بھی فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی تو ہمارا بڑا کچھ برداشت کر رہے ہیں. آپ بھی کریں. اور شوہروں سے اگر کوئی آپ کو گلا ہونا، بچوں کے دلوں میں نہ ڈالیں. بچوں کو آپ اپنی طرف بنا لیتی ہیں، پارٹی بنا لیتی ہیں. چاہے شوہر سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں، گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے. بچوں کو والد سے محبت کرنا سکھائیں، بچوں کے دل میں والد کی عزت ڈالیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوتی ہوں، شام کو اپنے میاں کے ساتھ بائک پہ یا گاڑی پہ باہر نکل جایا کرو، کسی دور علاقے میں، جگہ میں جہاں کوئی نہ ہو. لڑ لیا کرو، مر لیا کرو، مار لیا کرو ایک دوسرے کو. واپس آ کے نا پلیز گھر کا ماحول اچھا رکھا کریں. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو کیا کہ آپ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں، جو لوگ آپ کو خوش نظر آتے ہیں نا، ہیپی کپلز، وہ ایک دوسرے کی بہت باتوں کو انہوں نے درگزر کیا ہوتا ہے. بہت سی بیویوں نے شوہر کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے. شوہر بیوی کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، اگنور کر کے اسے آگے دونوں چل رہے ہوتے ہیں، تبھی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. فرشتہ کوئی نہیں ہے ہم میں سے. تو خوش رہا کریں. ان نعمتوں کا شکر ان کے شوہر کی نعمت میں ضرور مینشن کروں گی. باقی تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ خود دیکھیں، اس کی کس طرح شکر گزاری کرنی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو کھانے میں سے کسی ایک شخص کا کھانا گھر سے روز جائے، آپ کی گلی میں سے کوئی آ رہا ہے، یا کسی کو بھجوا دیں. کسی کو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دیا ہے، جتنا دیا اس میں سے کسی کا حصہ لگا دیں. کسی یتیم کو آپ اس کی کسی بچے کی فیس کا ذمہ اٹھا لیں، کسی بیمار کی منتھلی بیماری کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا لیں. تو یہ شکر گزاری کا ایک درجہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں پھر شوہر پہ آؤں گی، مجھے موقع جب ملتا ہے میں ضرور آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ساری غلطی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. جب میرے پاس کوئی میسج آتے ہیں، کوئی کمپلینٹ مجھے ملتی ہے، تو دیکھیں میں ایک پارٹی کا سن کے کیسے کہہ دوں کہ آپ اتنی بے گناہ ہیں یا آپ کی طرف سے کبھی زیادتی نہیں ہوئی. اب میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا آپ نے کہاں کہاں غلطی کی ہوگی. تو میں تو ایک سائڈ کا سن کے یہی کہہ سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہاں وہ غلطی ان سے بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھداری سے لے کر چلیں. بس ایک ہی مشورہ دوں گی، کوشش کیا کریں، کوشش کیا کریں جن بچوں کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں، بعد میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بیٹی اپنی زندگی میں نا آپ کو شوہر پہ گلہ آئے، غصہ آئے، ناراضگی ہو، آپ کسی تیسرے کو اپنے بیچ میں نہ آنے دیجیے گا. جب کبھی تیسرا آتا ہے نا بیچ میں، چاہے اچھی نیت سے آ رہا ہے، چاہے آپ کی والد والدہ ہی آ رہے ہیں، بیٹے وہ رشتے میں درار آ جاتی ہے. آپ اپنے اور شوہر کے بیچ میں کسی کو نہ آنے دیں. آپ کو غصہ آیا، برا لگا، شوہر کو سونے نہ دیں. آپ اسے کہیں کہ مجھ سے یہ بات کلیئر کر کے آپ نے سونا ہے، مجھے آپ کی بات سے تکلیف پہنچی ہے. ہم بیویاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، محبتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے دل میں شوہروں سے، لیکن ہماری زبان، ایک تو وہ کسی کو چین نہیں آنے دیتی. ہم اپنی زبان سے سارے نمبر کٹوا لیتی ہیں. سیکنڈ، ہم غلطی یہاں پر کرتی ہیں، ہم کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو کیوں نہیں پتا چلا کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے، میرے شوہر کو نظر نہیں آ رہا کہ میں یہ کر رہی ہوں، یا اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ یہ کیا. بیٹی نہیں پتا چلا اس کو، وہ انسان ہے، آپ کو پتا ہے اس پر باہر کے کتنے پریشرز ہیں، اس کو نہیں پتا چلا. آپ بتا دیں. آپ اچھا سا کوئی موقع دیکھ کر آپ شوہر کو پیار سے ہاتھ پکڑ کر بتا دیں، دوست سمجھ کر اعتماد میں لیں، اور بار بار بھی نہ کریں. اس کے گھر والوں، اچھا اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی بات بھی سن لے گا آپ سے. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی اتنی زبان آپ کی تیز ہے، محبت کے باوجود، خدمت کے باوجود، تو وہ اپنے گھر والوں کی بات اب آپ کے منہ سے نہیں سنے گا. تو یہ آپ نا شوہر کو اعتماد میں لیں، دوستی والا ریلیشن رکھیں، اور کبھی کبھار بہت تکلیف ہو تو تھوڑا سا اس کے گھر والوں کا آپ ذکر کر دیں کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. وہ بالکل نوٹس لے گا اس بات کا. وہ جو ہوگا، وہ جو جس حد تک ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ سے معافی مانگ لے گا کہ وہ مجبور ہے. اور اس
کے بعد بھی وہ آپ سے دبا رہے گا. آپ ہی گھر والی ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, بچے بھی آپ کے, شوہر بھی آپ کا, فیوچر بھی آپ کا. تھوڑا صبر کر لیں بس. اس دوران میں شوہر کی دل آزاری بند کر دیں, شوہر کی قدر کریں, خدمت کریں, زبان پہ قابو رکھیں. یہ میں ضرور کہوں گی, زبان پہ بھی قابو رکھیں, چہرے کے تاثرات پہ بھی رکھیں. جہاں آپ کو لگ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں گرمی میں کھڑی ہوں, مجھ سے بد اخلاقی ہونے کے چانسز ہیں, بالکل ہوتے ہیں ہم عورتوں سے, تو وہیں پر آپ انہیں سب کو سمجھا دیں, گھر والوں کو, بچوں کو, شوہر کو, کہ ابھی نا میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں کچھ دیر کے بعد اس بارے میں بات کرتی ہوں. بجائے کہ جو وہ آپ کام بھی کر رہی ہیں کچن میں, خدمت بھی کر رہی ہیں, انہی کے لیے کر رہی ہیں, لیکن زبان سے کچھ ایسا بولیں گی کہ بعد میں آپ پچھتائیں گی. تو حکمت سے یہ سارے معاملات لے کر چلا کریں. ہم عورتوں کو شوہر کے دل جیتنے نہیں آتے. میں آپ کو بتاؤں, بغیر خدمت کے آپ میٹھی زبان سے بھی شوہر کے دل پہ راج کر سکتی ہیں. میٹھی زبان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چاپلوسی کیے جا رہی ہیں اور اس طرح سے نہیں. کہیں نہ کہیں ظاہر ہے خدمت تو سبھی کرتی ہیں, محبت تو سبھی کرتی ہیں, لیکن زبان سے مار کھا جاتی ہیں. تو زبان سے الفاظ کا اچھا چناؤ, نرمی سے, محبت سے شوہر کی جائز تعریف کرتی رہا کریں. تو اس طرح سے آپ اس کے دل جیت سکتی ہیں, آپ اس کے دل پہ حکومت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ جو دل ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں. بڑی بڑی عورتیں, بڑی اپنی طرف سے بڑی بڑی حسن والی اور امیر زادیاں, گھر میں ان کو وہ سکون نہیں ملتا, شوہر کی لاڈلی نہیں ہوتی ہیں. اور وہ عورتیں جن کے پاس یہ نعمتیں دنیاوی جو ہمیں لگتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں, وہ شوہر کی اتنی محبوب ہوتی ہیں. بیٹا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو خوش قسمت وہی ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, جس سے اس کا شوہر راضی ہے. جو شوہر کی پسندیدہ ہے بس وہی قسمت والی ہے. یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے, اس کے لیے آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں. اس کے لیے بہت ساری قرآن مجید سے بھی دعائیں ہیں, بہت سی آپ کو مل جائیں گی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے لیے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انہیں ہمارے لیے. ویسے بھی نہیں آپ کو یاد تو آپ اپنی زبان میں کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ جو اتنے وظائف کر رہی ہیں, یا لوگوں سے گلے کر رہی ہیں, شکایتیں کر رہی ہیں, میرا ہسبینڈ ایسا ویسا, کیا کروں, آپ تہجد کے وقت آئیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں, آپ دعائیں مانگیں, اپنے شوہر کے لیے مانگا کریں, بچوں کے لیے مانگا کریں. پھر خدمت بھی کریں, وہ آپ کر رہی ہوں گی, محبت بھی کر رہی ہوں گی. تھوڑا زبان پہ قابو کر لیں. میں آپ کو بتاؤں, زبان بند کر لیں گی نا, گھر آپ کا ویسے ہی جنت بن جائے گا. ہم عورتیں زبان سے مار کھاتی ہیں, کچھ نہ کچھ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے ایسا. تو زبان بند کر لیں. اور شوہر کی خوبیاں جو آپ کو ابھی شاید نظر نہیں آ رہی, آپ ابھی ناراض ہیں, خفا ہیں, خوبیاں ہیں اس بندے میں بھی, بالکل ہیں, وہ ڈھونڈ لیں, مل جائیں گی آپ کو بھی. اس کو ہائی لائٹ کریں, بچوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے شوہر کی تعریف کریں. کسی کا فون آ گیا, فون کرتے کرتے باہر سے اندر آ جائیں, یہ کوئی منافقت نہیں ہے. گزرتے گزرتے شوہر کی اچھی بات کر کے گزر جائے, یہ کوئی منافقت نہیں ہے. میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میں روز لوگوں کے گھروں میں یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں. اتنی خدمت کر رہی ہوتی ہیں, اتنی محبت کرتی ہیں شوہر سے, لیکن زبان سے مار کھا جاتی ہیں. پھر شوہر کی, ان کو اچھے طریقے سے شوہر کا دل لبھانا نہیں آتا. میں نہیں کہتی کہ ہر وقت تیار ہو کر بیٹھے, لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے شوہر کو عزت دیں, بچوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, آپ شوہر کا دل جیت لیں گی انشاءاللہ تعالی. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, مایوس نہ ہو, اور شوہر پہ احسان نہ جتایا کریں. ہم عورتیں احسان بھی بہت جتاتی ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں تو یہ تھی, میں تو وہ تھی. نہیں, کچھ نہیں ہے ہم. شوہر کے سامنے بھی آپ کہیں میں کچھ نہیں ہوں, تم سب کچھ ہو. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ کا یہی رویہ ہو. جس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہوگا نا, وہ شوہر کے سامنے بھی یہی رویہ ہوگا. دیکھیں, شوہر سے مقابلہ کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوتی ہے جو شوہر سے مقابلہ کرتی ہے. کچھ نہیں ملے گا آپ کو, اس کے دل سے اتر جائیں گی آپ. آپ کا حسن, آپ کی ڈگری, آپ کی باپ کی دولت, بھول جائیں سب چیزیں. کیونکہ شوہر کے گھر میں رہنے سے جو آپ کی عزت ہے نا, میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر آپ کو بتا رہی ہوں, وہ عزت آپ کو یہ شوہر سے الگ ہو کر, یہ ڈگریاں جاب کر کے نہیں ملے گی آپ کو. وہ چیز, وہ سٹیٹس نہیں ملے گا آپ کو. تو تھوڑی دیر کے لیے جھک جائیں, کیا جاتا ہے بیٹی آپ کا؟ اور اس محبت بھرے رشتے میں, جسے اللہ اتنا پسند کر رہا ہے اس رشتے کو, اس میں جھکنے میں کیا جاتا ہے؟ تو سمجھداری سے چلیں, اس نعمت کی شکر گزاری کریں, اور یہی رویہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے نا, کہ میں کچھ نہیں ہوں, آئی ایم نتھنگ, میں کچھ نہیں ہوں. دین سیکھنے آئے نا, تو یہ سوچ کے آئے, مجھے کچھ نہیں آتا. یہ جو ہوتا ہے نا, میں یہ, میں وہ, میں یہ نہیں, اس سے نہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گی, نہ شوہر کے قریب ہو سکیں گی, نہ آپ دین کا علم سیکھ سکیں گے. چلیں, آج کی آیت تو رہے گی تیسری. چلے کوئی بات نہیں, کوئی 3 آیات کرنا میرا کوئی مقصد ضروری بھی نہیں ہوتا.
دل چاہتا ہے. اس میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. وہ میں نے 86 نمبر آئی تھی سورہ یوسف کی، لیکن ابھی میں نے تو یہ تو کور ہی نہیں کیا، میں تو اس پہ جا رہی ہوں. ایک سیکنڈ رکیے. چلیے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. یہ تو پیاری پیاری باتیں ہیں. دیکھیں جب شکر کریں گے تو یہ سب کچھ تو مل ہی جائے گا نا، خوشیاں بڑھ جائیں گی، پرسکون ہو جائیں گی، یہ سب کچھ. اور یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. کچھ جیسے بارش ہوئی، خوش ہوئے، کہیں نکلتے ہیں یا کچھ بنا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں اس سے مذاق بھی کرتی ہوتی ہوں کہ ہم ہر وقت کھانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا کریں، اس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. جب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک پازیٹیو ایک جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا آپ کا، وہ آپ کے ارد گرد ماحول پہ اثر ڈالتا ہے، آپ کے گھر والے خوش ہوتے ہیں پھر. تو یہ چیز، تو یہ ریسرچ سے پتا چلتا ہے. باقی آپ جب شکر گزاری آپ میں نہیں ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے، اور یہ سب یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. یہ بہت سمپل سی باتیں ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر تھا. پھر کیسے شکر گزاری حاصل ہو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتی رہا کریں. میں تو کہتی ہوں آپ، میں پھر شوہر کی بات کرنے لگی تھی. آپ باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح، آپ کا شاید ایکسپوئر نہیں ہے. ہم پہلے جیسے ایز اے ڈاکٹر میں بہت سارے پیشنٹ سے میرا واسطہ پڑتا رہا پاسٹ میں، تو سٹوری پتہ چلتی تھی. اکثر تو خواتین کے آتی میرے پاس یہ میدے کے مسئلے کے ساتھ تھی. وہ پتہ چل جاتا تھا شادی شدہ عورت، میدے کا مسئلہ یا پتے کی پتھریاں، وہ ہسبینڈ سے انہیپی سسرال، کمبائنڈ فیملی سسٹم، یہ ایشوز ہوتے تھے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ باہر نکلیں، آپ لوگوں کو دیکھیں، کلاس فیلوز، کزنس، آپ ذرا ان کے ہسبینڈ کے بارے میں پتہ چلیں، آپ کو لگے گا آپ کے شوہر تو بہت اچھے ہیں. پھر آپ خود ہی شکر گزاری کریں گی. تو ذرا دائیں بائیں بھی دیکھا کریں. ٹھیک ہے. پھر تقدیر پہ راضی رہا کریں. جب تک آپ تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گی نا، یہی میری قسمت میں تھا، یہ چیز، یہ نعمت، یہ سب کچھ، آپ میں شکر گزاری نہیں آئے گی. بے چین رہیں گی، وہ مل جاتا، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا. نہیں، تقدیر پہ راضی رہیں. پھر دوسرے لوگوں کی حالت دیکھا کریں، آپ کو شکر گزاری آئے گی. ہر نعمت میں اپنے سے کم والوں کو، جن کے پاس وہ نعمت نہیں، انہیں دیکھا کریں. دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھا کریں. دنیا میں اپنے سے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، انہیں دیکھا کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا. آج کی باقی آخری آیت مبارکہ کا بس میسج دے دیتی ہوں. اس میں میسج یہی تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے نا، کوئی پریشانی ہے نا، کوئی غم ہے، تو اس کا آپ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، لوگوں سے اس کا ذکر نہ کریں. بس اتنا میسج تھا. اس وجہ سے اس کو اس طرح سے میں نے بتانا نہیں تھا. اس کو میں نے ایکسپلین بڑے ڈفرنٹ طریقے سے کرنا تھا. اس کی ایکسپلینیشن مختلف مفسرین نے مختلف طرح سے کی ہے. اس میں جو یہ کہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، میں تو صرف بیان کرتا ہوں اپنی بے قراری اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں وہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بسی میری بے قراری، حزنی میرا غم، بس وہ ہوتا ہے جو غم بے قراری کی وجہ سے چہرے سے نظر آ جائے. حزن وہ ہوتا ہے، وہ غم جو دل کے اندر ہوتا ہے، بے چین رکھتا ہے، بے قرار رکھتا ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے آپ سب کو ان کے واقعہ کا پتہ ہوگا. تو اب یہاں پر ان کی اولاد جو انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ تو ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، آپ تو لگتا ہے اب بالکل ہی بیمار ہو، کوئی آخری درجے پہ پہنچ گیا، لگتا ہے ایک دن ہلاک ہی کر ڈالیں گے اپنے آپ کو. تو اب یہ اولاد کے اس رویے کے جواب میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. کوئی دکھ، کوئی غم ملے اس میں، اب یہ کہتے ہیں کہ جو بے قراری جو میں چھپا رہا تھا میرے چہرے سے عیاں ہوگی وہ بھی، اور جو میرے دل میں ہے وہ بھی، میں اس کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. اور اس آیت سے پچھلی جو آیات ہے نا، اگر آپ وہ پڑھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ وہ کتنے غم سے بھرے ہوئے تھے. جب اللہ کو پتا ہے کہ آپ کتنی غمگین ہیں، آپ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں محسوس کر سکتا، سگی ماں بھی نہیں سمجھ سکتی کہ آپ کتنی تکلیف میں. تو جب اللہ تعالیٰ بھی آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، غم خوار ہیں، تو آپ بس ان کے سامنے ذکر کریں. لوگ ایک بار سنیں گے، دو بار سنیں گے، پھر آپ سے بور ہو جائیں گے، آپ سے ایوائڈ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار کہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں، روئیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیٹھے نا، اپنے آپ کو رونے سے روکا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے ان کے سامنے روئیں، ذکر کریں جو بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں، نہیں، کہ تم نے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ تکلیف کیوں دی، نہیں.
اس کا مطلب ہے میں فریاد کرتا ہوں. اب جو بھی تکلیف ہے میرا وہ فیز ہے، کبھی بے قرار ہو گیا، کبھی غمگین ہو گیا، وہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو بھی ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی سے صبر مانگ رہا ہوں، اسی سے دل کی باتیں کر رہا ہوں. تو آپ بھی اپنا یہ رویہ اپنائیں. آپ کو کوئی تکلیف ہے نا کسی کے رویے کی، آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت آئیں، بلکہ کسی وقت بھی دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار لوگوں سے اس طرح نہ، وہ ایک دل، آپ نے پتہ نہیں کبھی ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں، لوگوں سے اپنے بات کرنے سے غم کی بات وہ دل اور بوجھل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ذکر کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوتی ہوں ایسے بنے کہ خود آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے بات کریں صرف، اور لوگوں کی بات سننے والے بنے. اپنی اللہ کو سنائیں لیکن لوگوں کی ضرور سنیں، وقت نکالیں. بہت لوگ ہیں انہیں جڑنا نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے، انہیں اپنی بات کہنی، انہیں طریقہ نہیں مل رہا. وہ کبھی بار بار کسی کو فون کریں گے، کبھی کسی کی ان سا مشورہ دے، انہیں کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، سن لیں اور مشورہ دیں. لوگوں کی سنا کریں، اپنی نہ سنایا کریں. اور ایک اچھی بیوی، پھر میں اینڈ پہ یہ کلاس میں ختم کر رہی ہوں، اچھی بیوی وہ ہے جو گڈ لسنر ہے. یا بس یہیں پہ میں بات ختم کرتی ہوں.